بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو على كل شيء قدير آمين الملائكة أجمعين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إلهنا العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم الدعوة إلى قيام الدين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعهم وزائريهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. درود بجی محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء سرداران خامد الزہرا سلام اللہ علیہ. ایام محرم الحرام اپنی برکتوں کے ساتھ اپنے معنوی اور روحانی جو کیفیات ہیں ان کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے. ہم اس کے نصف میں تقریباً آج اس کے آدھے میں پہنچ گئے. یہ ایام ہے اس کے لیے ایک مرجع بزرگوار جس سے شہید ہوئے ہیں وہ ایک بات کہا کرتے تھے میں اپنے پورے سال کا اور اپنے پورے ملک کا رزق جو ہے وہ ایام فاطمہ میں اکٹھا کرتا ہوں. اس کی مراد صرف مال دولت توفیقات نجمی اقسام ساری اقسام. ایام محرم الحرام ایسے ہی ایام ہے جس میں ہم ان 10 دنوں کو اپنی پوری زندگی کو ان 10 دنوں میں سمو سکتے ہیں یا ان 10 دنوں کو پوری زندگی پر پھیلا سکتے ہیں. تو جی آپ میری طرف آج تک کیوں ہیں آپ اندازہ ہے صبح سے آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو کیوں ہیں لہٰذا بہت زیادہ آج کوئی اب سخت بات نہیں ہوگی درمیان باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو کچھ تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے. ان شاء اللہ کوشش کرتے ادھر چلتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے پاس ہمارے بھٹی صاحب ہیں وہ زیادہ تنگ کریں گے تو ہم بھٹی صاحب سے کہیں آپ لوگ بے اطمینان رکھیں آپ کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہیں بھٹی صاحب کے ہاتھ میں. ٹھیک سلامت رہے. یہ قوم کی جنگ کر لڑ رہے تھے تو کوئی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. انہیں بھی اندازہ ہے کہ مجھے سخت نہیں بولنا لیکن اب کیا کریں ایک بھٹی خون ہے اسے پھر سلار میں چیزیں ہو جاتی ہیں. لہٰذا ان کے لیے آپ پریشان نہ ہوں اور دعا کریں. اور جتنے خود اس کے ساتھ آپ سب اور ماشاء اللہ ثاقب بھائی آتے ہیں یہ ساری چیزیں معمول کا حصہ ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو جس کے لیے آپ کو بڑا کوئی گھبراہٹ نہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. کوئی بات سوچ نہیں ہے ہمارے شیعہ ہیں اپنے بھائی ہیں. ایک گھر میں ڈسکس ہو جاتی چیزیں. کوئی کل ڈسکس ہوئی ہے اس میں کبھی ہو گیا کہ اونچی آواز ہوگی نیچی ہوگی. یہ روٹین ہے ایسی بات نہیں ہے. لیکن نہ دل میں ہماری کوئی چیز ہوتی ہے نہ آپ کی کوئی ہوتی ہے. یہ روٹین کی بات ہے. بھارت اللہ تعالیٰ آپ سب کو کانفیس رکھے. دوپہر میں آپ لوگوں نے خانی کی اور ساتھ دیا آقا زادی خود آپ کو اس کا اجر دیں اسلامت رکھیں. اور ایک چیز جو اس فرشی عذاب کو جو ہمیں تقویت دیتی ہے قوت دیتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ کم تعداد میں کم بھی ہوں اس وقت بھی ہماری کیفیت یا ہمارے دل کی حالت وہی رہنی چاہیے کہ زیادہ والی ہے. کم یا زیادہ کیوں کہ ہم جن کے لیے آ رہے ہیں وہ جب خود تشریف لاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بعد کسی اور کے انتظار کی اور کسی کی کم یا زیادہ ہونے کی کوئی کمی محسوس نہیں
ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے. ہماری ساری توجہ اسی کو خود آقا ذاتی تشریف لاتی ہے، مانوی وجود کے ساتھ تشریف لاتی ہے. ہمیں خود آقا ذاتی کی بارگاہ میں جو ہے اپنی نظروں کو ادھر ہی رکھنا ہے اور ادھر ہی سے اپنی اجر کی نظر بھی کرنی ہے، ادھر ہی سے اپنا جو صلہ پانے وہ ہمیں وہیں سے کرنا ہے. تو جی ہاں جی ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بات کو شروع کرتے ہیں کہ توجہ آپ لوگ کی طرف ہے اور آپ کی میری طرف ہے کہ دیکھیے ایک خوبصورت بلڈنگ، بڑی قیمتی خوبصورت بلڈنگ آپ بنا لیں کہ فرض کرتے ہیں کہ ایسی بلڈنگ بنا لیتے ہیں کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. اچھا اس بلڈنگ کو بنانے کے بعد آپ کو اس کی حفاظت کا انتظام نہ کریں، اس کو برباد ہونے کی چھوڑ دیں، اس کو ٹیک کیئر کرنے والا نہ ہو، اس کو بچانے والا نہ ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، اس بلڈنگ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا کوئی عاقل کوئی ایسا کام کرے گا کہ اچھی بلڈنگ بنائے اور اس کو بغیر ٹیک کیئر کے چھوڑ دے؟ اب ذرا یہ بتائیے کہ 1,24,000 انبیاء محنت کر رہے ہوں، کوششیں کر رہے ہیں، کوشش کرنے کے بعد ایک دین کو اسٹیبلش کریں، اس کو بنائیں، اس کو آپ تک پہنچائیں اور اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں سرکاری ختمی مرتبت کرتے ان کے بعد ٹیک کیئر کرنے والا ایک عام آدمی جب نہیں کر سکتا تو کیسے اللہ کے نبی جو ہے دین کو ایسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم بات شروع ہوئی. اب کبھی توجہ کریے گا ایک چیز تو وہ جو آپ کی خدمت میں سامنے پیش کی جا رہی ہے، ایک آپ سامنا دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم لے کے جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ توجہ کریے بس بات کو موضوع تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے حکم کو کیا ہوتا ہے آپ ان کو ذبح کریں. تو جی اب دیکھیں یہ ایمان اور عقیدہ بات کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ عقیدے میں آتے ہیں تو اس کی بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا، تو جو رکھیے گا کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اب ایک جو انسان اللہ پہ یقین نہیں رکھتا وہ کیا کہے گا کہ بھی آپ ابراہیم علیہ السلام کے آپ کا بیٹا جو آپ کو اس عمر میں آپ کا بیٹا ملا جوان ہوا اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیسا آپ کا اللہ ہے کہ جو آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کو آپ کریں؟ سوچیے یہ کس لیے عقیدہ آیا ہی اس لیے، عقیدے کو رکھا ہی اس لیے گیا درمیان میں کہ جب عقیدہ وہ طاقت ہے وہ قوت ہے کہ جو آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے اور حقائق دکھا دیتا ہے. سوچیے عقیدے کے ساتھ کیوں ضروری ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو کبھی شیک نہ ہو. اس کی وجہ کیونکہ عقیدے نے آپ کو آپ کی بنیاد ہی اس زندگی پہ رکھوانی ہے کہ جو زندگی نظر نہیں آتی. سوچیے نا جب پوری کی پوری زندگی نظر نہیں آتی عقیدہ اس پہ ایمان رکھواتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا عقیدہ اس پہ ایمان رکھواتا ہے. جب امام زمانہ کی بات ہے، امام مہدی کی بات ہے تو وہاں کر عقیدہ پھر کمزور کیوں پڑ جائے؟ تو جی ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو کربلا نے جس کی حفاظت کر دی، یہی وہ چیز ہے جس کو سرکار ختمی مرتبہ ایک خوبصورت بلڈنگ کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے گئے. اور اسی موضوع کی طرف ہم چل رہے ہیں. ہم نے کہاں تک پہنچے؟ بات کرتے کرتے ہم پہنچے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو بنا دیا، اللہ کے گھر کو بنا دیا. جب اللہ کے گھر کو بنا دیا تو اللہ کے گھر کو بنانے کے بعد اگلا مرحلہ کیا آ گیا؟ اب اللہ کے گھر کو آباد کر. ایسے ہی نا جی اللہ کے گھر کو آباد کر. اب گھر کی آبادی، ہمارے گھر کی آبادی مختلف، اللہ کے گھر کی آبادی مختلف. اللہ کے گھر کی آبادی کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی آبادی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی بندہ جب اللہ کا گھر آ گیا ہے، اللہ کا گھر بن گیا ہے تو اس گھر کو اپنی عبادتوں کا کیا بنا لے؟ مرکز بنا لے. اور اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے کسی اور گھر کی طرف انسان کی توجہ نہ جائے. تو جی آپ لوگ تھکے ہوئے، مجھے بھی احساس ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں بھی بات کو آگے بڑھاؤں گا، نہیں تو پھر یہ دوپہر والا موضوع تو ہمارے پاس ہے ہی. درود بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. شکر کریں، آپ تو شکر کریں ابھی کہ آپ جو ہے ایک شیعہ مولانا کے ساتھ ہیں اور وہ بھی جو ہے بہت تنگ نکالتے تھے. تو ہم آپ کو اتنی دوزخ کی وہ روایت سناتے کہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے ساتھ رہیں تو وہ روایت شروع کر دیں گے متوجہ. اور وہ بھی ایسی کہ وہ جو ہیں مولانا اشرف علی تھانوی جو انہوں نے دوزخ بیان کیا وہ بیان کریں. درود بھیجیے محمد والے. اب جناب حضرت ابراہیم لے چلے حضرت اسماعیل کو کہ بھائی آپ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، کیا کیا جائے آپ کو؟
ذبح کیا جائے. تو جو بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے ایک سیریس مطلب بھی آپ کو میں پیش کرنا ہے, گہرا مطلب بھی آپ کو, کہ جب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں, بڑی توجہ رکھیے گا میری طرف. اس وقت میں کیا ہے کہ ان کو جب ذبح کرنا چاہا تو اللہ نے جنت سے کیا بھیجا, ایک ان کا فدیہ بھیج دیا کہ آپ کیا کر لیں کہ آپ ان کے عوض میں کسی دوسرے کو ذبح کر دیں. وہ جانور ہے, انسانوں سے ہماری بحث نہیں ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا. اور یہ بتایا, توجہ رکھیے گا, کہ جنت سے جو ہمارا آ رہا ہے وہ حفاظت ہے کس کی, اللہ کی طرف سے. کس کی, جناب اسماعیل کی. بڑی توجہ رکھیے گا. اچھا کیا یہ قربانی ٹل گئی ہے, قربانی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, قرآن نے کیا کہا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک ذبح عظیم کے ساتھ بدل دیا. مطلب کیا, اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, اللہ ہم سے یہ مطالبہ رکھتا ہے کہ اس کی راہ میں اولاد کی حیثیت یہ ہو کہ جب بھی ہم حکم کریں اس کو قربان کر دیا جائے. اللہ نے اس حکم کو کینسل نہیں کیا, کیا کیا, اس کو پوسٹ پون کیا ہے. متوجہ, قربانی کینسل نہیں ہوئی ہے, پوسٹ پون ہوئی ہے. اور پھر پوسٹ پون بھی کیسے ہوئی, کہا کہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, کہ ہم نے اس کو ایک بڑی قربانی کے ساتھ کیا کر دیا ہے. تو جی ہے کہ نہیں, حکمت خدا دیکھیں آپ میرے ساتھ ہیں, تو جو آپ نے کیا ہے حکمت خدا دیکھیں آپ نے, ہم اس کو اس کے ساتھ بدل دیا. اچھا, اب خانہ کعبہ آ گیا, اللہ کے نبی آ گئے, لیکن یہ قربانی جو ہے ذبح عظیم جو ہے یہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. اب کل کے موضوع پر واپس آ جاتے ہیں. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی آ گئے, 30 سال کے بعد سرکار امیر بھی آ گئے. اب جو مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے کہ جب ایک بلڈنگ بناتا ہے تو اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. اب اللہ کے نبی آتے ہیں تو اللہ کے نبی کے 30 سال کے بعد علی دنیا میں آتے ہیں. متوجہ. اچھا, اب علی جب آئے ہیں تو سرکاری ختمی عمر مرتبہ کتنے سال کے ہو گئے ہیں, 30 سال. اور جب اعلان نبوت کرتے ہیں دنیا کے سامنے, وہ اس وقت امیر المومنین کی عمر مبارک کتنی ہے, 10 سال, 11 سال, 12 سال, مختلف روایات ہیں, کچھ 13 تک جاتی ہیں, لیکن 10 11 یہاں تک, اب 12 13 تک, 10 سے 13 کے درمیان, کم از کم 10 اور 13. بعض لوگ تو خیر سے کم, یہ زیادہ بھی جا رہے ہیں, 12 ہم اسی تک رکتے ہیں, 10 سے 13 کے درمیان. اچھا, اگر ہم اس کو 30 سال اور 10 کر لیں, 10 سال آگے. اب دیکھیے کہ اب حکمت خدا دیکھیے, حکمت خدا دیکھیے. ادھر سے کیا ہے کہ ذبح عظیم کو بھی پینڈل رکھا گیا ہے, اس کو بھی پیچھے رکھا گیا ہے. گھر پہ اللہ کے گھر میں علی کو بھجوایا بھی گیا ہے, پیغام بھی دیا گیا ہے. اور ادھر اللہ کے نبی نے اس وقت تک اپنی نبوت کا, بڑی توجہ رکھیے گا, اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے جب تک یقین نہیں ہو گیا ہے کہ جس نبوت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں اس کی حفاظت کا بھی کوئی ذمہ دار ہے جو اب اس دنیا میں آ نہیں گیا. جب تک علی آگے یعنی محافظ آ گیا, مجھے انتظار ہے محافظ. اب محافظ آ گئے, اللہ کے نبی نے کیا کر دیا, اب اعلان کر دیا. اب یہاں سے جب اعلان کرتے ہیں, اور عجیب منظر دیکھیے, ذرا لطف دیکھیے اس کا, اس مرحلے کا. جب اعلان فرماتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, آپ اعلان فرماتے ہیں تو اعلان کے لیے اعلان کرنے والا کون ہے, کس کے ذمہ لگا کہ آپ اعلان کریے, لوگوں کو بلائیے. کس چیز کے لیے بلائیے, کہا کہ چچا آپ لوگوں کو بلائیے کہ میں لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. متوجہ. اب یہ ساری کی ساری تاریخ آپ کے سامنے گزر گئی, غار ہرا میں گئے, ہرا میں جانے کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ گزر گئی. اب جب کہا نا کہ میرے ذمہ یہ لگا ہے کہ میں نے پیغام اللہ کا پہنچانا ہے, تو یہ سرکار ختمی مرتبت جو اللہ نے ان کے ذمہ پیغام لگایا, سرکار ختمی مرتبت نے کس کے ذمہ لگایا, ابو طالب, جناب ابو طالب, کہ اے ابو طالب آپ ایسا کریے کہ آپ لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں. اب حضرت ابو طالب جب پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو اب ذرا یہ بتائیے کہ معاشرے میں آپ پیغام پہنچانے کے لیے, اگر معاشرے کا کمزور فرد کہ جس کی کوئی بات نہ سنے, آپ اسے کہیں کہ 10 بندے اکٹھے کر دیں, ان کے کہنے پہ 10 بندے اکٹھے ہوں گے؟ اور اب یہاں تو مسئلہ الگ ہے, یہاں تو بندے نہیں اکٹھے کرنے, سمجھے نہیں, یہاں تو بدو اکٹھے کرنے.
سمجھے ہے کہ نہیں ہے؟ بندے نہیں، وہ عرب اکٹھے کرنے ہیں کہ جن کے لیے مسئلہ یہ ہے اس وقت کا کہ وہ ابھی ان کے پاس وہ لیول ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ابھی بات کر رہے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا ہے. جن کے پاس تکبر ہے، جن کے پاس وہ جو ہے اس وقت اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہی سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ اس وقت بھی عرب کا کلچر پڑھا لکھا ہے، شعر و شاعری عروج پہ ہے، کلچر ہے کہ لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ کمال ہے. جس طرح پیش کیا جاتا ہے ایسے نہیں ہے. اور اسی عرب کلچر میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں جی عرب نہیں عرب اس وقت بھی پڑھے لکھے بھی تھے، عرب شعر بھی کہتے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے عرب بھی اس وقت بھی موجود تھے. متوجہ رہے. انہی میں سے ایک خاندان، کون سا خاندان تھا؟ خاندان ہاشم. متوجہ نا، ان کا کیا ہے کہ یہ بھی ویسے ہی اللہ کے وحدانیت پر یہ یقین رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اب اسلام آیا نہیں، جو پچھلا دین چلتا آ رہا ہے اس دین کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے تو جی اب ابو طالب کے سن میں جب یہ پیغام آتا ہے کہ آپ کیا کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، تو کہ ابو طالب نے کوئی ایک تاریخ اٹھائے، شیعہ سنی کوئی بھی، ابو طالب کے ایک لمحے کے لیے تردد ہوا. اب ہم آپ کے سامنے ایک نیا مذہب، نیا دین رکھتے ہیں، نیا مذہب دین رکھنے کے بعد آپ سے کہیں کہ آپ اعلان کریں، تو آپ کہیں گے مولانا صاحب پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ دین ہے کیا، ابھی تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. کوئی اب یہ بتائے کہ ابو طالب نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد کیا. مطلب کیا نتیجہ یہ کہ ابو طالب کے لیے دین نیا نہیں ہے، سمجھے، یہ نیا نہیں ہے. اب فضیلت یہ ہے جس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جناب ابو طالب پہ بات ہو تو کبھی ایمان ابو طالب پہ بات نہ کرے، جب بھی کرنا ہو شان ابو طالب پہ بات. درود بھیجیے گا محمد آقا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. آپ لوگ یہ توجہ رکھیں کہ ایک طرف مولانا نے نعروں کا وزن بھی ڈالا ہوا ہے، دوسرا آپ مسئولیت کا وزن ڈالتے ہیں، تنگ نہ کیا کریں ہمیں. تو جی اب اللہ آپ کو سلامت رکھیے. اب آگے دیکھتے ہیں. اب جناب ابو طالب ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بات خامخواہ چھیڑ دی گئی، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ الجھانا ہے. نام آگے سرکار محمد مصطفیٰ کا، نام آگے علی کا. متوجہ جب کربلا میں پوچھا گیا نا کہ کیوں قتل کیا گیا ہے سرکار سید الشہداء، پوچھتے کہتے ہیں بغضاً لے ابھی، ہم تیرے باپ کے بغض میں تمہیں مار رہے ہیں. مسئلہ ابو طالب کے ایمان کا نہیں، مسئلہ وجود علی کا ہے. تو یہاں بھی یہ مسئلہ بن رہا ہے. اب جب یہ پیغام پہنچتا ہے، اب جناب ابو طالب پیغام پہنچاتے ہیں، تو جو رکھے گا بس اس کو مختصر کر کے کل کو انشاءاللہ اپنے ڈائریکٹ اپنے کربلا تک ہم اپنی گفتگو لے جائیں گے. اب کیا ہے، کل 6-7 تک مکمل 7, 8, 9, 10 جو اگلے ہیں وہ مکمل کربلا کی طرف ہماری گفتگو رہے گی. اب یہ نتیجہ یہاں تک بات پہنچتی ہے. اب بات پہنچنے کے بعد کیا ہے، حضرت ابو طالب لوگ کو بلاتے ہیں. منظر آپ لوگوں کے سامنے پیغام پہنچتا ہے، ایک ایک کر کے سب لوگ آتے ہیں. اور جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیکھیے اب جو دعوت ہے، دعوت ذل یعنی اپنے خاندان کو سب سے پہلے بلایا. جب پورے کا پورا خاندان آ گیا، خاندان کو بلانے کے بعد کیفیت کیا ہے. اور کمال یہ دیکھیے کہ دعوت ذل عشیرہ کو ہم نے اتنا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. دعوت ذل عشیرہ کو اتنے مضبوطی سے آپ نے پکڑا ہوا ہے کہ ہم سب کچھ بھول جائیں، کبھی سیرت ابو طالب نہیں بھولیں. متوجہ نا، سیرت ابو طالب، یہ جو اہتمام ہے نا آپ پاس مجالس کا، متوجہ رہے گا. اس کے 2 جز ہیں. ایک مجلس جو ہے جو اسلام کو قائم کرنے کے لیے بنائی ہے نا، وہ ابو طالب نے دی ہے. دوسری مجلس جو اسلام کو بچانے کے لیے بنائی ہے وہ ابو طالب کی بیٹی ثانیہ زہرا نے دی. کبھی بھی جب بھی مجلس کی طرف آئے پتا ہو کہ بانی مجلس کون ہے. بانی مجلس یا ادھر ابو طالب ہے یا یہاں ثانیہ زہرا. متوجہ. اب جناب ابو طالب نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنا پیغام دیں. اب دیکھیں قدرت دیکھیے، اب اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں. پیغام کیا ہے؟ پیغام وہ کہ وہ قیامت تک وہ پیغام ایسا پیغام ہے کہ جو کبھی مومن کو بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا، منافق کو بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا. مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ مومن کا ایمان اضافہ ہوتا جائے گا، منافق کا یہ ہے کہ اس کا نفاق سامنے آتا جائے گا. دیکھیے کمال ہے کہ اعلان ہی ایسا آ گیا
شخصیت امیر المومنین ہے ہی ایسی کہ جہاں آ جائے گی وہاں سکون، وہاں آرام نہیں ہے، وہاں آرام نہیں ہے، وہاں کیا ہے وہ ترقی ہی ترقی ہے۔ جو جس کے نصیب میں ہے وہ علی سے ایمان لے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، جس میں بغض علی آئے وہ کیا کرے گا، اس کے نفاق میں اضافہ ہوگا۔ کہا کہ اب اعلان ہو گیا، اعلان ہونے کے بعد کہا کہ بھئی آج میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور کل کلام کو کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار ختم مرتبہ نے جو اعلان کیا، جو آفر کی، وہ کہیں چھپا کے آفر کی، نہیں، سب کے سامنے میں آفر کر رہا ہوں۔ آفر یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو باقی رہنا ہے قیامت تک۔ تو میں سے کوئی ہے اس راستے میں میرا کوئی ساتھ دے۔ ابھی تو یہ نہیں بتایا کہ مشکلات آئیں گی، ابھی یہ نہیں بتایا پریشانی آئیں گی، ابھی یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کرنا ہے، صرف بات اتنی سی ہے، توجہ رکھیے گا، بات اتنی سی ہے کہ میں توحید کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، میں دین کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، تو میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، کون ہے میرا ساتھ دے گا۔ اب عرب تھے اس وقت جو آئے، اس میں صحابان ایمان بے شک کم تھے، ابو طالب تھے یا چند ایک اور، ان کے علاوہ جو تھے وہ تو صحابان ایمان نہیں ہے، متوجہ نا، مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اس وقت بھی لوگ صحابان ایمان تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں تو جو 12 نقیب ہے ان میں سے 12ویں نقیب کون ہے، جناب ابو طالب، خود جناب ابو طالب، متوجہ۔ اب جناب ابو طالب نے جب دیکھا، کیفیت دیکھا کہ سرکار ختم مرتبہ اعلان کر رہے ہیں، سرکار ختم مرتبہ نے اعلان کیا تو کہا کہ بھائی وہ کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا۔ اب ایسے ہی آپ لوگ یہاں پروگرام شروع کریں، جیسا آپ لوگ نے 10-12 سال پہلے شروع کیا، 14 سال پہلے شروع کیا، اب شروع کریں اور اس وقت کیفیت ہو کہ نہ اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہوں، نہ پتا ہو کہ یہ کدھر جانا ہے، اس کا کیا ہونا ہے، اس وقت بندہ کہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا حسینیہ بنے گا، امام بارگاہ بنے گا، اس کی چابی کون لے گا؟ اوکے، کیونکہ پہلے آپ کو کم از کم جناب مہدی صاحب، جناب زیکم صاحب یا جو ساتھی ہیں، جناب حسینیہ ہے کہاں؟ جس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نظر کس کو آئے گا؟ یہ غیب کون سی چیز دکھاتی ہے؟ جو چیز غیب دکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اشکیلی، وہ عقیدہ ہے آپ کا، جو آپ کو کیا دکھائے گا؟ غیب۔ اب جس کا عقیدہ اتنا پختہ ہے خدا پہ، جس کا اتنا پختہ ہے محمد مصطفیٰ پہ، اس کا کیا ہے؟ اس کو وہ امام بار کا زمین پہ نہیں، اپنی یقین سے عرش پہ بھی نظر آئے گا، فرش پہ بھی نظر آئے گا۔ سمجھے کہ وہ کیا ہوگا؟ ساتھ دے، جب وہ نظر آئے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ آواز دیں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ دینا شروع ہو جائے گا۔ اب مصیبت یہ نہیں کہ کسی اور نے لبیک نہیں کہا، مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ یہاں ہے کہ جو محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے لیے کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا، اور علی نے یہ دعویٰ کیا کہ علی نے کبھی اس خدا کی عبادت کی ہی نہیں ہے جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ علی اس وقت بھی اس خدا کو دیکھ رہے تھے جب محمد مصطفیٰ دعوت دے رہے تھے۔ نعرہ حیدری، یا علی، تو جی ہے ساتھ ہے آپ لوگ، یعنی اس وقت جب اسلام اپنی بنیادیں رکھ رہا ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس وقت بھی علی اسلام کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور کمال دیکھیں، وہی یہی پہلی دعوت ذوالشیرہ ہے جس میں اسلام کا آغاز بھی ہے، اسلام کی جوانی بھی ہے اور اسلام کی بقا بھی ہے۔ بس ایک ہی اعلان ہے کہ جس میں سرکار ختم مرتبہ نے دیکھا اب کوئی ساتھ نہیں دے رہا، 1 دن 2 دن کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ اب جو بھی آتا ہے جناب ابو طالب اعلان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آ جاؤ، اور ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کھانا تیار کرتے ہیں۔ اچھا کمال یہ دیکھیں کہ ہم کتنے اس چیز پہ متفق ہیں کہ جب بھی کھانا تیار کیا جاتا ہے، اعلان سمجھے نہ سمجھے کھانا کوئی نہیں چھوڑتا، سمجھے کہ نہیں؟ چلتی آ رہی رسم آج بھی، اس کے لیے اب لفظ پنجاب میں آپ لوگ لنگر کہہ لیں، نیاز کہہ لیں، جو بھی اس کو جو ہے وہ اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس عقیدے پہ ہم سب پکے ہیں، اور کمال یہ عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کافر بھی اس عقیدے پہ پختہ تھے۔ ایک درود بھیجیے کہ محمد علی اس عقیدے پہ کیا ہے؟ کافر ایک تو ہم تھکے ہوں، اور ساتھ ساتھ پھر جو ہم مختلف کلچر میں بیٹھے ہوں تو ہمارے لیے یہ مسائل تو ساتھ ساتھ رہنے ہی ہے۔ جیسے مجھے دوسری مجلس پڑھنی ہوتی ہے نا آنکھیں بند کر کے، یہ مجلس بھی پھر ایسی پڑھی جائے۔ ایک اور درود بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ عقیدہ بھی ایک وہ جیسے 5 اصول دین ہے، 6واں اصول دین کیا ہے؟ نظر و نیاز۔ متوجہ نظر و نیاز نہ ہو تو اس کے بغیر کام ہمارا نہیں چلتے۔ متوجہ اب جناب ابو طالب کو پتا تھا کہ یہ عقیدہ جو ہے اس میں بڑے پختہ ہیں، انہوں نے اس کا انتظام کیا۔ اب سارے
اب جناب ابو طالب نے دیکھا کہ ہر روز جو ہوتا ہے یہ کھاتے ہیں اور کھا کے نکل جاتے ہیں، اگلے دن متوجہ نہیں کہ بس بات کو یہاں سے ایک بھلے شاید اور ایک چیز اپنا مطلب ہے پیش کر کے آگے نکلنا ہے آپ کی خدمت میں. جب اعلان کیا سرکار امیر کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ. اب علی کھڑے ہوئے، اب یہ علی کھڑے نہیں ہو رہے، علی اکیلے کھڑے نہیں ہو رہے. جب بھی علی کھڑے ہوتے ہیں ان کی پشت میں پورے کے پورے ان کی 11 امام بھی ان کے اولاد میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی پورے کا پورا نظامی امامت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر یا رسول اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اچھا اگر کوئی اور ساتھ نہیں دیتا تو آج ہی میں وعدہ کرتا ہوں کہ علی آپ میرے وزیر ہیں، آپ میرے وسیع ہیں، آپ میرے وزیر ہیں. تو جو رکھیے گا اب اسلام کی بنیاد جب رکھی گئی ہے، ابھی لوگوں نے اسلام جانا نہیں ہے، اسلام کو پہچانا نہیں ہے، کیونکہ حکمت یہی تھی کہ جو قیمتی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اس کا محافظ پہلے مقرر کیا جائے. تو جو رکھیے گا اگر اس کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تو جو بھی جس کا جی چاہے گا وہ آ کر اس پر قبضہ کرے گا. اب جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ اب محافظ باقی ہے، محافظ موجود ہے، اب محافظ موجود ہے، بلڈنگ پر آ کر کوئی قبضہ کر لے تو وہ قبضہ کرنے کے بعد مالک نہیں بنے گا، قابض بنے گا. قابض ہوگا تو مالک نہیں ہوگا، غاصب ہوگا. وہ غاصب ہوگا. اور اس کا اعلان اللہ کے نبی نے پہلے دن کر دیا کہ یہ مالک اور ہیں، غاصب اور ہیں. یہ دیکھیے کہ یہ دعوت ذو الشیرہ ہے، کوئی جگہ نہیں اللہ کے نبی نے چھوڑی. جیسے ہمیں جب غدیر سنتے ہیں نا آپ لوگ تو جو رکھیے گا غدیر کا اعلان ایک دفعہ نہیں ہوا، ان کن تو مولا ایک دفعہ نہیں کہا، بار بار کہا. اور جو غدیر میں اعلان کیا وہ صرف سرکار امیر کا نہیں، سرکار امیر کے پورے کے پورا 12. آپ دیکھیں نا 2-2.5 گھنٹے کا وہ خطبہ ہے. وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ خطبہ ہے کتنا قیمتی اور شان امیر اور شان ولایت ہے کیا. متوجہ اب یہیں سے اللہ کے نبی نے یہ واضح کر دیا. متوجہ واضح کیا کر دیا کہ یہ جو میں نے اسلام جس کو بنانے جا رہا ہوں اس کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جانا. جب تک اس کا محافظ نہیں کھڑا ہوا اس وقت تک اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا. اب اعلان میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب کہا کہ کہو تم سارے کے سارے لا الہ الا اللہ. جی لیکن پہلے بچانے کا انتظام ہے. کربلا محافظ توحید ہے، یہ ہمارا موضوع تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہیں. اچھا جی اب یہ اعلان ہو گیا. اعلان ہونے کے بعد مرحلہ کہاں پہنچتے ہیں؟ اب مشکلات شروع ہو گئی. مشکلات تو شروع نہیں، مکی زندگی ہے. مکی زندگی کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے جو چیلنج ہے وہ عقیدے کا چیلنج ہے. اور عقیدے کے لیے ہم کیا طے کر چکے ہیں کہ ایک بات آپ کے ساتھ، عقیدہ جو ہے صرف ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اگر اس بات کو مان لیا جاتا کہ عقیدہ اپنا اپنا ہے تو پھر تو اللہ کے نبی نے پھیلانا کیا تھا، بات کیا کرنی تھی. اگر آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ اپنا اپنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں اس کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے نبی کو جو کہہ رہے کہ عقیدہ ایک، وہ ایک عقیدہ لے کے آ رہے ہیں. عرب کیا کہہ رہے کہ بھائی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے کر لیتے کہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، ایسے ہی نا، آدھی آپ ہماری مان لیں آدھی ہم آپ کی مان لیتے ہیں. ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ایک دن آپ کے اللہ کی پوجا کر لیں. مطلب کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتے ہیں، عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتے. سوچیے نا، اسی لیے تو جو شیعہ نے امیر المومنین وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے، ہر چیز پہ آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن جب بات علی کی آئے گی تو اس وقت، کیونکہ علی محافظ رسالت بھی ہے اور محافظ توحید بھی ہے. اب یہ اگلا مرحلہ ہوا کہ جب نبوت کا اعلان ہو گیا اور نبوت کا اعلان ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا پہلا جو محافظ سامنے آیا وہ علی. شہداء مسئلہ وقت کا بھی ہے، بات کو ساتھ ساتھ بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تاکہ گفتگو جو ہے ہمیں اپنے فائنل نتیجے تک پہنچا دے گی جس کو نتیجے ہم نے جانا رکھنا ہے. مگر جو وقت ہے وہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا اپنے اختتام کی طرف. اور کمال یہ ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت نے سرکار امیر المومنین کو یہ ذمہ داری دے دی کہ اب آپ میرے، اب زندگی جتنا اسلام گزرا تو جو رکھے گا، جتنی دعوت گزری ہے، ادھر سے اللہ کے نبی ایک اعلان کیا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوتا ہے. دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے تو جو رکھے گا، دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ جو عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت جاننا چاہتا ہے، وہ عبادت سمجھ لے، جان لے. کہ یا رسول اللہ عبادت کیا ہے؟ کہا تم نے لا الہ الا اللہ سمجھ لیا، ہاں
عبادت سمجھ آ گئی؟ ہاں. کہا کہ عبادت صرف لا الہ الا اللہ تک نہیں روک رہی، محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. اچھا کہہ لیا. کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک عبادت نہیں روک رہی، بلکہ جب عبادت کرنا چاہتے ہو تو جب تم اپنی زندگی میں عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادتوں کو کھول لو، عبادتوں کو سمجھ لو کہ جب تک اسلام اور دین پہنچانے والے کا کلمہ پڑھتے رہو گے تمہاری عبادت ہے، اور جب اگر اس دین کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کا ذکر، جو اس دین کو بچانے والا ہے اس کا ذکر کرتے رہو گے تو وہ بھی تمہاری عبادت ہے. تو جو رکھیے گا، میں دوسری صورت میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. تو جو رکھیے گا کہ دین علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں علی کا ذکر جب آپ کرتے ہیں وہ عبادت اس لیے ہے، وہ جب علی ولی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کمٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، آپ ایک اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے دین کو خطرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک محافظ اور محافظ کا نام باقی ہے. یہ وہ وجہ تھی جس کے لیے کہا تھا کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی علی کرتے رہو گے تمہیں ذمہ داری پتہ چلتے رہی کہ دین کے محافظ ہم ہیں. اب جب دین کا محافظ ہونا شرط ہو گیا علی کے ساتھ تو اب پتہ چل جائے گا کہ جہاں علی کا نام لینے سے مسئلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں مسئلہ علی سے نہیں ہے، خدا کے دین سے ہے. میرے ساتھ نتیجے کی طرف توجہ رکھیے گا. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے حضرت اسماعیل کی قربانی روکی اور اس قربانی کے لیے ایک دمبا بھیجا گیا، اور جب یہی قربانی آگے پہنچتی ہے جناب سرکار عبداللہ تک، متوجہ نا، عبداللہ ابن عبد المطلب تک، ان کی قربانی کے بدلے میں کتنا کیا دیا ہے؟ 100 اونٹ. تو جو رکھیے گا یہ جو 100 اونٹ ہے اور یہ ایک اونٹ ہے، کیا مطلب یہ کہ قربانی کا معیار بلند ہوتا جا رہا ہے، قربانی کا معیار بلند ہوتا جا رہا ہے. ابھی توحید کا اعلان نہیں ہوا، قربانی کا معیار اتنا بلند ہو گیا. جب توحید کا اعلان ہو گیا، محافظ کا اعلان ہوا، تو اب قربانی کا معیار بھی بلند ہو گیا. قربانی کا معیار بھی بلند ہو گیا. سوچئے نا، یہ انشاءاللہ کل سے اپنی گفتگو اب یہیں سے آگے جاری رکھیں گے. اب قربانی کا معیار بھی آگے چلا گیا، بلند ہو گیا. حضران سید الشہداء، اور یہ معیار اتنا بلند ہوا، یہ معیار اتنا بلند ہوا کہ محبت امیر عنوان بن گئی بقاء اسلام کا. محبت امیر عنوان بن گئی بقاء اسلام، اور عشق علی راز بن گیا کہ دین اسلام کو بچانا کیسے. عشق علی حفاظت دین کا عنوان. یہی مدینہ ہے جس مدینہ میں حسین جب گلیوں میں کھیلتے ہیں نا، مختلف روایات آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک روایت اس کو ذکر کیا گیا کہ جب مدینہ کی گلیوں میں سرکار سید الشہداء چل رہے تھے نا، تو اللہ کے نبی نے دیکھا یا سرکار امیر نے دیکھا آگے آگے آپ کو مولا سید الشہداء چل رہے ہیں، آگے آگے کوئی پیچھے پیچھے ایک بچہ آ رہا ہے جو جناب سید الشہداء کے پیچھے پیچھے. مولا قدم رکھتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ مولا کے قدم جہاں رکھتے ہیں وہاں سے مٹی کو اٹھاتا ہے، اس مٹی کو اپنی آنکھوں یا اپنے ساتھ. یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حبیب ہے، یہ حبیب ہے سید الشہداء. بس مسائب مختصر ہی رہنا. حبیب وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، جس کے لیے خود سرکار سید الشہداء نے جن کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ الی رجل فقیر، اس رجل کی طرف، اس انسان کی طرف جو صاحب علم ہے، جس سے علم کا ٹائٹل خود، جس کے علم کا ٹائٹل کون دے رہا ہے؟ خود سید الشہداء. کہ تم عالم ہو، عالم ہونے کا ٹائٹل دے رہے ہیں. جب حبیب کی طرف جاتے ہیں مختلف روایات، ایک روایت آپ خدمت میں کہ جناب حبیب اپنے گھر میں ہے، کوفہ میں ہے. ابن زیاد نے پوری اسپیشل اس چیز کی طرف توجہ رکھی ہے اپنی گورنمنٹ کی کہ حبیب جو ہے یہ بنو اسد کا سردار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنو اسد کے لوگوں کو لے کر کربلا چلا جائے. ان کی اسپیشل نگرانی رکھی، خاص نگرانی رکھی. اور حبیب بھی اتنے شدید تقیہ میں ہیں، اتنے شدید رازداری میں ہے کہ اپنے دل کی بات کسی کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں. اب دیکھیے کہ حبیب
وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب یہ گھر میں خط پہنچ جاتا ہے. جب خط پہنچتا ہے آقا مولا سید الشہداء کا خط پہنچنا ہے, جب حبیب نے اس خط کو دیکھا, خط کو دیکھتے ہیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خط کو پڑھتے ہوں گے, تحریر کو پڑھتے ہوں گے اور روتے جاتے ہوں گے. عاشق حسین ہے نا, اب روتے جاتے ہوں. اب خط کو پڑھنا تھا. اب ان کی اہلیہ پوچھتی کہ حبیب کس کا خط ہے, کہ آپ اس خط کو خود پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ کیا ارادہ ہے, کہ آپ جانتی نہیں ہیں, اب امتحان ہے بیوی کا لے, آپ جانتی نہیں. ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ نہیں, بیگم نے کہا آپ چلے جائیں. ایک یہ کہ جناب حبیب کہتے ہیں, بس میں اب زیادہ روایت نہیں کرتی, ایک روایت آپ کو چلوں گا کہ میرا گھر ہے, یہ ساری چیزیں خراب ہو جائیں, برباد ہو جائیں, اولاد ہے, یہ سب مارے جائیں. تو جناب حبیب کی بیوی نے کہا کہ اگر میں کاش میں مرد ہوتی آج میں چلے جاتی. ایک روایت. دوسری روایت مختلف عبارت. اب جناب حبیب نے کہا کہ اے کنیز خدا میں تو تیرا امتحان ہے. جناب حبیب نے اپنے خادم کو, اپنے غلام کو کہا کہ آپ میری سواری لے جائیں اور میری سواری کو لے جا کر کوفہ کے باہر میرا انتظار. بس مختصر اور آپ کے سامنے کو تمام. جب وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور جواد کو وہ گھوڑے کو لے کر باہر چلے جاتے ہیں, جب باہر گئے تو جناب حبیب بھی آہستہ آہستہ جاتے ہیں اور سواری پر سوار ہو کر کربلا پر. یہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور کمال دیکھیے, عظمت حبیب یہ دیکھیں کہ ان کے استقبال کے لیے خود سید الشہداء کھڑے ہیں, خود سید الشہداء کھڑے ہیں. بس مختصر کیا جو آپ دیکھیے گا. جناب شیخ مفید کہتے ہیں کہ جو مقام حجر بن عدی کا ہے, جو میثم کا ہے, جو ان کا جو رشید ہجری کا ہے, وہی مقام حبیب کا اصحاب سید الشہداء. جب یہ پہنچتے ہیں اور دوسرا کربلا میں ایک طرف جو اہل بیت میں مقام سرکار ابوالفضل عباس کا ہے, وہ انصار میں مقام جو ہے وہ حبیب ابن عزادارن سید الشہداء. بس وہ وقت آیا کہ حبیب جب پہنچتے ہیں, اور حبیب پہنچنا تھا کہ ایک دفعہ جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی نا عزاداروں, جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو جناب ثانیہ زہرا کہتی ہے کہ حافظہ یہ تکبیر کی آواز کیوں بلند ہوئی ہے؟ ابھی تک تو یہ آوازیں آ رہی تھی, کوئی ایک ادھر سے لشکر آ گیا دشمن کا, دوسرا لشکر کا آ گیا, کہ دیکھو کہ تکبیر کی آواز کیوں بلند ہوئی ہے. کہا کہ ثانیہ زہرا سے کہا آقا زادی میں پتہ کر دوں. جب پتہ کر کے گئی نا, کہا کہ حسین کے دوست حبیب آئے. اچھا اما فضا حبیب کو میرا سلام کہتے ہیں. عزاداران سید الشہداء یہی وہ وقت تھا جب حبیب کا سلام پہنچا. دیکھ تو حبیب نے سر پیٹ لیا, ہائے یہ وہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو آقا زادی سلام کہے گی. عزاداروں یہ جانتے تھے نا زہرا کی بیٹیوں کا, رسول کی بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حبیب جانتا تھا. ایک دفعہ سلام آیا, برداشت نہ کر سکا, سر پیٹ لیا, کہا کہ مولا اب چین نہیں ہے, اب حبیب کو برداشت نہیں ہے کہ مزید اس دنیا میں رہے. عزاداروں شب عاشور خطبے دیے حبیب نے, مگر عصر عاشور وہ وقت آیا کہ حبیب نے کہا کہ مولا اجازت دیجئے, غلام جانا چاہتا ہے, قربان ہونا چاہتا ہے. حبیب آپ میرے مہمان ہو, میرے نانے کی شریعت میں مہمان کے بڑے آداب ہیں. مولا آپ برداشت نہیں ہوتا. حبیب کو اجازت ملی. عزاداروں حبیب کو اجازت ملی. حبیب نے کہا پہلے حبیب ابن مظاہر جائے گا, پھر حبیب جائے گا. اپنی قربانیاں دی. قربانیاں دینے کا تو وہ وقت آیا جب حبیب زین سے زمین پر آتے ہیں. زمین پر آنے سے پہلے خود حبیب کا حبیب حسین پہنچتے ہیں. ایک دفعہ حبیب کو ان کا سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. حبیب کچھ چاہیے, کچھ سوال, کچھ چاہتے ہو؟ میں کہوں گا مولا اب حبیب کو اور کیا چاہیے, اس دنیا میں کیا چاہیے, آخرت میں کیا چاہیے. جسے حسین جیسا حبیب مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا